خوف خدا کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ اللہ کا خوف انسان کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ دن رات ہمیں آپ کو یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اپنا خوف ہمیں عطا کر دے۔ اللہ کا ڈر ہمیں مل گیا تو ہمارا کام بن جائے گا۔ ایک واقعہ آپ نے سماعت کیا تھا، اب دوسرا واقعہ پھر مجمع اللطائف ایک کتاب ہے، اس میں ہے کہ بنی اسرائیل میں، بنی اسرائیل یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کی جو امت تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ ایک کثیر العیال عابد تھا۔ کثیر العیال کا مطلب کہ اس کے بال بچے بہت تھے، ہوں گے 8 10 12 جو بھی ہوں۔ اسے تنگ دستی نے گھیر لیا، ہاتھ ٹائٹ ہو گیا، کام بگڑ گیا۔ جب بہت پریشان ہوا تو اپنی عورت سے کہا جاؤ کسی سے کچھ مانگ کر لاؤ۔ عورت نے ایک تاجر کے ہاں جا کر کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے کہا اگر تم میری خواہش پوری کر دو تو چاہو جو چاہو لے سکتی ہو۔ عورت بیچاری چپ چاپ خالی ہاتھ گھر لوٹ آئی۔ خوف خدا کی بات سنیے کہ اللہ نے اس میں کیا مقام رکھا ہے۔ بچوں نے جب ماں کو خالی ہاتھ آتے دیکھا تو بھوک سے چلانے لگے اور کہنے لگے امی ہم بھوک سے مر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا سوچئے کہ آج جو حالات بنے ہوئے ہیں، ان مالداروں کو ذرا بھی غیرت نہیں ہے کہ غریبوں، ہاں اتنا تو ہے کہ چند پیسے بانٹ کر کے، چند کمبل بانٹ کے ایک دم ہنگامہ ہو جاتا ہے، تو غریبوں کی عزت نفس کو تار تار کر کے فوٹو بنوا کر کے زمانے میں اپنا سر اونچا کر لیا، اور اس بیچارے کو جس کو دیا ہے ہمیشہ کے لیے اس کی نسل کو سر کو نیچا کر دیا۔ بھائی جہاں تک لوگ جائیں گے دیکھیں گے نا بھائی، کہہ رہے یہ تو وہی ہے جس کو وہاں سے خیرات ملی تھی، تو وہ بھی بیچارہ ذلیل، اس کی اولاد ذلیل، اس کی اولاد ذلیل۔ یہ جو ایک تماشا بنا ہوا ہے، ٹھنڈے دل سے آپ لوگ غور کیجئے کہ کتنے لوگوں کے اعمال قبول ہو رہے ہوں گے ابھی، چاہے نماز کے معاملے میں دیکھ لیں، سخاوت کے معاملے میں دیکھ لیجئے، ہر جگہ وہی ہے، نام ہو جائے، شہرت ہو جائے۔ ارے ظالم تیرا تو نام ہو گیا، تیری عزت بڑھ گئی، اس بیچارے کی تو بے عزتی ہو گئی، اس کے تو بچے بے عزت ہو گئے، ذلیل ہو گئے لوگوں میں۔ بہت جگہ ایسا ہوا بھی ہے کہ جب فوٹو چھپ کے آیا، بچے اسکول گیا، اس میں کہ ارے تو تمہاری باپ جو گئے تھے وہاں خیرات لینے کے لیے، فلاں نے دیا تھا صدقہ۔ حضرات حقیقت یہ ہے کہ رب پہ اگر بھروسہ ہو جائے تو سارے ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ ہم لوگوں کو بھروسہ ہی نہیں، جو ہماری جیب میں ہے یا دولت ہے بس اس پہ بھروسہ ہے، مگر یہ ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ دولت ہمارے کام آئے گی بھی نہیں آئے گی۔ آپ دیکھ لیجئے کروڑ پتی ارب پتی جو ہیں، آج نہ جانے کتنی مثالیں مل جائیں گی دائیں بائیں آپ کو، کہ دولت اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں دی ہیں، بیچارے بستر پہ پڑے ہوئے ہیں، نہ من کے مطابق کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں۔ کیا ہے یہ ایک نصیحت نہیں ہے کیا ہمارے لیے؟ ایک بہت بڑی نصیحت ہے یہ۔ ارے میاں خدا کی راہ میں خرچ کرتے رہو۔ جانتے ہیں جب خدا کی راہ میں دل سے خرچ کرنے والے قیامت میں اس کا اجر پائیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم نے اتنا دیا تھا اور سب دے دیا ہوتا، ہم نے سب دے دیتے ہم۔ جیسے ہوتا ہے نہیں کہ کوئی اسکیم آئی کہ آپ 5000 لگائیے آپ کو 50,000 ملے گا، ایک آدمی لگا دیتا ہے اور جب اس کو انعام ملتا ہے تو اوہ 5 کیا لگایا، ہم نے تو پورا لگا ہی دینا تھا ہمارا سارا پیسہ تاکہ سب آتا۔ تو یہاں تو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ملے، مگر وہاں گارنٹی ہے، بالکل بے شک بے شک۔ مگر شرط یہ ہے کہ دل میں خلوص ہونا چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات ایک اور بات ہے کہ یہ کوئی سوچے کہ ایک اچھی بات بتا دی گئی اور سب مان لیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ ایسے بھی دل کے پتھر ہیں لوگ کہ سننے کے بعد بھی انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دیں، غریبوں کو کھانا کھلا دیں، غریبوں کو پورا کر دیں۔ تو فرما رہے ہیں کہ اب دیکھیے کہ بچے کہنے لگے ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ کیسا دردناک وقت رہا ہوگا ذرا سوچیے آپ۔ عورت دوبارہ اسی تاجر کے ہاں لوٹ گئی اور کھانے کا سوال کیا۔ تاجر نے پھر وہی بات کی جو پہلے کہہ چکا تھا۔ عورت رضامند ہو گئی۔ اب دیکھیے انسان بچوں کے آگے کتنا مجبور ہو جاتا ہے، کوئی بھی ہو، آپ ہو ہم ہو، اللہ ایسا دن نہ لائے ہم لوگوں کبھی، پروردگار اس سے بچا کے رکھے۔ غربت کفر تک پہنچا دیتی ہے آدمی کو۔ عورت رضامند ہو گئی، مگر جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ خوف خدا تھا دل میں، وہ تو بچوں کا تڑپنا بلکنا نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ اب دیکھیے کہا کس سے ڈرتی ہو؟ دیکھیے جب آدمی ہنسی مذاق کا مزاج ہوتا ہے، جب لوگوں کا جو ہر وقت ہنسنا ہنسانا، لوگ سمجھتے ہیں کہ ارے بڑا اچھا آدمی ہے، معاذ اللہ، نہیں، اس کا دل مردہ ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کرتا ہے۔ آج لوگ جوک کی تلاش میں ہوتے ہیں
کہ تھوڑا ہنسنے کو مل جائے، تھوڑا ہنسنے ارے میاں خدا کی قسم ہم لوگ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں رونے کو مل جائے، اللہ ہمیں رونے کی توفیق دے دے، جی رونے کی توفیق دے دیں۔ آج کل لوگ لطیفے کی بات کر کے ہنساتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، اور لوگ بھی تعریف کرتے ہیں، ارے یار ایسی بات کرتا ہے کہ سب ہنسنے لگتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ دونوں تخلیہ میں پہنچے اور تو عورت خوف سے کانپنے لگی۔ تاجر نے پوچھا کس سے ڈرتی ہو؟ اس نے کہا میں اس رب لم یزل کے خوف سے لرزا ہوں جس نے ہمیں پیدا کیا اور جو سب پر جس کی نگاہ ہے، سب کو ملاحظہ فرما رہا ہے۔ تب تاجر بولا، دیکھیے ہمارے اندر بھی تو خلوص ہونا چاہیے، اگر خدا کی قسم خلوص پیدا ہو جائے تو بڑے بڑے بدکار صحیح راستے پر آ جائیں، مگر ان کا مقدر صحیح ہو تب آنے کا۔ ایسا بھی نہ کہیں کہ بھائی علماء بولتے نہیں آتے، ارے بھائی جب اس نے اپنی شقاوت قلبی میں تیزی پیدا کر دی ہے اور اپنا مقدر ہی خراب کر لیا ہے تو کسی کے بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ جب اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈر رہی ہوں، تب تاجر بولا جب تم اپنی تنگ دستی میں، فقیری میں، بھوک کی حالت میں خوف خدا رکھتی ہو، جب تمہارے اندر تنگ دستی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور اس کے بعد بھی تمہارے دل میں خوف خدا ہے، تو مجھے بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔ اب وہ تاجر بولا کہ مجھے بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یہ کہا اور عورت کو بہت سارا مال و منال دے کر عزت کے ساتھ رخصت کر دیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر وقت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی، پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ، اسی تاجر کے بارے میں، فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہا ہے، خدا کی قسم کتنا خوش نصیب تھا، یعنی خوف خدا سے کانپ گیا وہ، برائی سے بچ گیا تو اللہ تعالیٰ کا سلام۔ ارے میاں اس کو اس مثال سے سمجھیں، اگر کسی کو ڈی ایم سلام کر دے، ایس پی سلام کر دے تو ہر آدمی پورا علاقہ حیرت سے کہ ڈی ایم صاحب آپ کو سلام کر رہے تھے۔ ارے میاں سوچو جس کو رب اپنا سلام بھیج رہا ہو کیا مقام ہوگا، کیسی عظمت ہوگی اس کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ فلاں بن فلاں کے پاس جاؤ اور اسے میرا سلام کہہ دو اور کہنا کہ میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام حسب حکم الہی اس تاجر کے پاس آئے اور پوچھا کیا تم نے کوئی عظیم نیکی انجام دی ہے؟ کون سا کام کیا ہے تم نے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے؟ جواب میں تاجر نے سارا واقعہ پچھلا سنا دیا کہ ایسے ایسے ہوا ہے اور اسی کی بدولت اللہ نے ہم پر رحم فرمایا ہے۔ حدیث پاک سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا فرمان ہے میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا۔ اس پر غور کریں، 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا، یعنی اب اس کو یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا بھی خوف اور آخرت کا بھی خوف ایسا نہیں ہوگا، اللہ کہتا ہے، یا دنیا میں امن و شانتی اور آخرت میں امن و شانتی ملے اس کو، ایسا نہیں ہے۔ اگر دنیا میں وہ خوف زدہ ہے تو اللہ فرماتا ہے ہم اس کو قیامت میں بے خوف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، جب پوری دنیا خوف سے کانپ رہی ہوگی، سب کے قدم لرز رہے ہوں گے، تو کون خوش نصیب وہ ہوگا جس کو کوئی خوف نہ ہو؟ خوش نصیب ہی تو ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو کہتے ہیں کہ 2 خوف نہیں، یا تو یہاں کا خوف لے لو اپنے دل میں یا وہاں کے خوف لے لو۔ خدا ہمیں اللہ کرے کہ یہاں کا خوف مل جائے ہمیں، اور 2 امن کہ یہاں بھی اپنا آپ امن و شانتی سے رہے، خوب مستی میں رہے، خوب فراوانی میں، اور وہاں بھی ایسا نہیں ہے، اگر یہاں رہیں گے تو وہاں نہیں اور وہاں رہیں گے تو یہاں نہیں، تو اللہ وہاں کا امن و شانتی عطا فرمائے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میں اپنے کسی بندے پر 2 خوف اور 2 امن جمع نہیں کرتا، جو شخص دنیا میں میرے عذاب سے ڈرتا ہے میں اسے آخرت میں بے خوف کر دوں گا، لیکن جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے، اب یہ بے خوف ہی ہے، پوری دنیا بے خوف ہے، ورنہ کیا مسجد میں اتنے ہی لوگ ہوتے؟ کیا غریب بلک رہے ہوتے؟ کیا پڑوسیوں کے ہاں جو مصیبتیں ہیں، کھانا نہیں پک رہا ہے، شادی بچی کی نہیں ہو پا رہی، کیا ایسا ہوتا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف خدا ختم ہو چکا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو دنیا میں، اللہ فرماتا ہے جو دنیا میں میرے عذاب سے بے خوف رہتا ہے میں اسے آخرت میں خوف زدہ کروں گا۔ کیا مطلب؟ اس پر عذاب نازل کروں گا کیا آخرت میں، مرنے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ،
تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو. اللہ فرماتا ہے تم لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو. اور یہ اولیاء کرام کی شان رہی, بزرگوں کی شان رہی ہے. ایک اور آیت میں اللہ فرماتا ہے فلا تخافوہم وخافون ان کنتم مومنین, اگر تم مومن ہو تو لوگوں سے نہیں مجھ سے ڈرو, اللہ فرما رہا ہے. اور آج ہم پوری دنیا سے ڈر رہے ہیں. کیوں؟ اللہ سے نہیں ڈر رہے ہیں. کاش اللہ سے ہم ڈرنے لگیں, قسم خدا کی دنیا کا خوف دنیا دل سے نکل جائے گا, خود بخود نکل جائے گا, اللہ ہمیں بے خوف کر دے گا. لیکن ہمیں اللہ کا خوف ہی نہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں آپ کو اپنا خوف عطا فرمائے, اپنا ڈر عطا فرمائے.